लुकमान दवाखाना ठाकुर द्वारा ज़िला मुरादाबाद से हकीम क़ारी नईम अहमद। आप सभी काबिल सुलह एहतराम दोस्तों की खिदमत में हकीम क़ारी नईम अहमद का प्यार भरा सलाम, आदाब, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हजरात अपनी फैमिली के अंदर, अपने कस्बात में, अपने गाँव और देहात में और दीगर ममालिक के अंदर, दूसरे देशों के अंदर आप खैर आफियत और खैर सलामती से होंगे। खुदा करे कि आप हमेशा सलामत रहें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पानी से मुताल्लिक़ है और पिछली वीडियो थी हिफ़्ज़ाने सेहत से मुताल्लिक़ है कि हमें अपनी सेहत की हिफाजत किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पानी। ज़िंदगी को कायम रखने के लिए हवा के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ पानी हुआ करता है। दोस्तों, बिना खाना खाए आदमी हफ्तों ज़िंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए उसका चंद रोज़ से ज़्यादा ज़िंदा रहना नामुमकिन और नामुकम्मल है। दोस्तों, इंसान ही नहीं, तमाम जानदार पानी से ही ज़िंदगी बसर करते हैं। तमाम दरख्त, पेड़ पौधे और घास फूस पानी ही से हरे भरे रहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की अलामत है। पानी न मिलने की सूरत में वो मुरझा जाते हैं और फिर जल्द ही खुश्क हो जाते हैं, और यही उनकी मौत है। इसलिए कुदरत ने हवा और पानी को दुनिया में ज़्यादा मकदार में पैदा किया है और उनके इस्तेमाल पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई है। दोस्तों, इंसान के जिस्म में उसके वज़न का तिहाई हिस्सा यानी 2/3 पानी हुआ करता है, और एक जवान तंदुरुस्त आदमी के जिस्म से पसीना, पेशाब वगैरह फजलात के ज़रिए रोज़ाना तकरीबन 2.5 सेर पानी खारिज होता रहता है। पानी ही है जिसकी मिलावट से खाई हुई ग़िज़ा के हज़म होने में मदद मिलती है। पानी ही की मदद से खुलासा ग़िज़ा तैयार हुआ करता है और खून बनने के बाद ग़िज़ाई अज्ज़ा को बारीक से बारीक रगों में पहुँचाना और जिस्म की परवरिश करने और उसको ताकत और क़ुव्वत बख्शने का मुआजिब हुआ करता है। दोस्तों, पानी ही है जो जिस्म के जहरीले मादों को पसीना, पेशाब वगैरह फजलात के ज़रिए जिस्म से निकाल बाहर किया करता है। लेकिन ये पानी उसी वक्त मुफीद और सेहत बख्श हो सकता है जबकि उसको मुनासिब वक्त पर मुनासिब तरीक़े से पिया जाए और वह हर तरह की गंदगियों से पाक साफ़ हो। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि हमें पानी किस वक्त पीना चाहिए। तो इसका जवाब यही है कि हालत सेहत में जिस वक्त भी प्यास लगे ज़रूर पानी पीना चाहिए। हालत सेहत की शर्त हमने इसलिए लगाई है कि बाज़ औक़ात बदहज़मी के बास जब अपच, कब्ज़, बदहज़मी हुआ करता है और हिद्दत हो जाती है और किसी दूसरी बीमारी की वजह से झूठी मोटी प्यास लगा करती है, और ये झूठी प्यास पानी पीने पर भी नहीं बुझा करती है। अगर इस हालत में बार बार पानी पिया जाएगा तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचाएगा, जैसे हैज़े की हालत में। दोस्तों, ऊपर बयान किया गया है कि पानी ग़िज़ा के हज़म होने और खुलासा ग़िज़ा को बारीक रगों में पहुंचाने का काम करता है। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि खाना खाने के साथ बहुत सा पानी भी पिएं। आप जो भी ग़िज़ा खाते हैं उनमें भी पानी ही की खासी मकदार हुआ करती है, इसलिए ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर खाना खाने के दरमियान प्यास लगे और पानी पीना ज़रूरी समझा जाए तो 1 गिलास पानी पी लीजिए, लेकिन खाना खाते वक्त बार बार हर टुकड़े पर पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के दरमियान 2-3 मरतबा और जब ज़रूरत पड़े पानी पीना चाहिए। खाने से पहले और खाना खाने के फ़ौरन बाद भी पानी पीना मुनासिब नहीं है। खाना खाने से तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा पहला पानी पीना चाहिए और खाना खाने के बाद तकरीबन आधा घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, वरना अपच की बीमारी हो जाती है और हाजमा ख़राब हो जाता है। और यही आदत अगर हम बार बार दोहराएं तो क़ुव्वत हाजमा कमज़ोर हो जाता है और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद पानी पीना मुनासिब समझा जाता है। दोस्तों, सख्त मेहनत और मशक्क़त के फ़ौरन बाद, यानी हमने कोई सख्त मेहनत का काम किया है तो फ़ौरन ही पानी पीना नुकसानदेह साबित होता है। अगर आपने कोई सख्त मशक्क़त का काम किया है या धूप में सफ़र करके आए हैं, चल फिर कर आए हैं, दौड़ करके आए हैं, प्यास ज़्यादा लगी है तो थोड़ी देर साए में बैठकर आराम कीजिए। जब पसीना
کچھ خشک ہو جائے، جب کچھ سکون حاصل ہو جائے تو ایک گلاس پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے۔ بے تحاشا گٹا گٹ کر کے پانی پینا نقصان دہ ثابت ہوا کرتا ہے۔ دوستو، اگر ایک بار تھوڑا پانی پینے سے پیاس نہ بجھے تو کچھ دیر کے بعد دوبارہ پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نیند سے جاگنے کے بعد ابھی آپ سو کر اٹھے ہیں اور فوراً آپ خالی پیٹ پانی پی لیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر پیاس بہت زیادہ لگی ہو تو اس کو بجھانے کے لیے تھوڑا گھونٹ پی سکتے ہیں۔ اگر سونے کے بعد فوراً پانی پی لیا تو نزلہ زکام ہونے کا، کھانسی ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح سے اگر چولہے یا بھٹی کے بعد یا تنور کے پاس بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اور ہمیں پسینہ آ رہا ہے، ہمارا جسم گرم ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی پانی نہیں پینا چاہیے جب تک آپ وہاں سے ہٹ نہ جائیں اور آپ کا پسینہ خشک نہ ہو جائے، آپ کا جسم سرد نہ ہو جائے۔ اگر اس حالت میں پانی پئیں گے تو آپ کو نزلہ زکام ہو جائے گا۔ دوستو، پاک صاف پانی ہی پینے کے قابل ہوا کرتا ہے، وہی مفید اور صحت بخش ہے۔ ایسے پانی کی علامت یہ ہے کہ وہ صاف شفاف ہوتا ہے، اس کا کوئی مزہ اور رنگ نہیں ہوتا اور نہ اس میں کسی قسم کی بو پائی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں زیادہ تر کنووں کا پانی پیا جاتا ہے اور انہی کنووں کا پانی اچھا ہوتا ہے جو زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور اینٹوں اور چونے سے پکے بنائے گئے ہوں۔ جو کنویں کم گہرے ہوتے ہیں ان میں زمین کی سطح کا گندا پانی رس رس کر پہنچتا رہتا ہے، اس لیے ان کا پانی خراب ہو جاتا ہے اور اس پانی پینے سے تندرستی خراب ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی، ہیضہ جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ زیادہ تر کنووں کے تالابوں کے پانی پیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اگر کہیں تالاب کا پانی لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ نینی تال وغیرہ میں یا دہلی میں، تو اس کو اچھی مشینوں سے فلٹر کیا جاتا ہے۔ دوستو، بد ہضمی، ہیضہ، دست اور پیچش جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا پانی حاصل کرنے کے لیے جب کسی جگہ کنواں بنانا منظور ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کنواں اونچی جگہ پر بنایا جائے۔ نشیب کی جگہ یا جوہر تالاب کے پاس ہرگز کنواں نہ کھودا جائے۔ سطح زمین سے کنواں بلند ہو اور اس کو پختہ اینٹوں اور چونے سے تعمیر کیا جائے اور اندر کی طرف چونے یا سیمنٹ کا پلاسٹر لگوا دیا جائے۔ کنویں کی مہر سطح زمین سے کم 2 فٹ اونچی ہونا چاہیے اور اس کے چاروں طرف 4-5 فٹ چوڑا پختہ ڈھال دار چبوترا ہونا چاہیے تاکہ باہر کا گندا پانی کنویں میں نہ جا سکے۔ کنویں سے پانی نکالتے وقت کچھ نہ کچھ پانی گرتا رہتا ہے جس سے کنویں کے آس پاس کیچڑ ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے چبوترے کی ڈھلان کے ساتھ ایک پختہ نالی اور چھوٹا سا حوض بنا دیا جائے تاکہ نالی کے ذریعے حوض میں پانی جمع ہوتا رہے اور بوقت ضرورت دوسرے کاموں میں استعمال کیا جا سکے۔ دوستو، کنویں سے پانی بھرنے کے لیے کوئی گندا ڈول یا کوئی برتن یا کوئی دوسرا چیز اس میں بغیر دھوئے ہوئے نہیں ڈالنا چاہیے۔ کنویں کے برتن بالکل صاف ہونا چاہیے۔ دوستو، بڑے بڑے شہروں میں مگوں کے ذریعے جو پانی میں پہنچایا جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے دریا کے کنارے بڑی بڑی مشینیں لگائی جاتی ہیں، لیکن قصبات اور دیہات میں یہ انتظام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کنویں کا پانی خراب ہو یا تالاب اور دریا نہروں کا گندا پانی پیا جائے تو اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ اس کے کچھ طریقے ہیں اور کچھ اصول ہیں۔ خراب پانی کو صاف کرنے کا طریقہ ہے، کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ دوستو، خراب پانی خواہ وہ کنویں کا ہو یا تالاب کا یا دریا کا، اس کو صاف کرنے کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو ابال کر ٹھنڈا کر لیا جائے۔ بعض لوگ پانی کو صاف کپڑے سے چھان کر پیتے ہیں اور اس پانی کو صاف سمجھتے ہیں، لیکن یہ زبردست غلطی ہے، اس لیے کہ چھاننے سے کوڑا کرکٹ اور کوئی موٹا کیڑا تو الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دوسری کثافتیں اور اس کے ساتھ گھلی ملی ہوئی گندگی صاف نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ جراثیم جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں کپڑے سے چھان کر الگ نہیں کیے جا سکتے، بلکہ پانی میں باقی رہتے ہیں اور پینے والے کے جسم میں پہنچ کر اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ خراب پانی کو پہلے 5-6 گھنٹے تک کسی برتن میں رکھ چھوڑیں تاکہ اس میں
جو مٹی اور ریت وغیرہ میل کچیل ذرات ہوں وہ تہنشین ہو جائیں۔ اب اگر یہ پانی 5 سیر ہو تو اس میں تقریباً 4 رتی فٹکری باریک پیس کر ملائیں۔ پانی کے ساتھ جو کشافتیں گھلی ملی ہوں گی وہ بھی نیچے بیٹھ جائیں گی۔ اوپر کا صاف پانی نتھار کر رکھیں اور پینے کے کام میں لائیں۔ دوستو، یہ لمبا مضمون ہے، لمبی باتیں ہیں۔ بہرحال پانی ہماری زندگی کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے لیے ہوا ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے جسم کے لیے پانی بھی ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور سماعت فرمائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل لقمانی دواخانہ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اور ضرورت مندوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو ثواب ملے اور دوسرے کو اس کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ حاصل ہو۔ دوستو، مختلف امراض کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، جیسے پیٹ کے سبھی گمبھیر سے گمبھیر اور بھینکر سے بھینکر روگیوں کا ہمارے یہاں پر گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مردوں کے مردانہ گپت روگوں کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، جیسے شکرواڑوں کا کم یا نل ہونا، نامردی نپنسکتا نسنتان، بانجپن بچے پیدا نہ ہونا، یا مہیلاؤں میں رسولی گانٹ سسٹ کا گارنٹی سے علاج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور مختلف امراض کے لیے آپ ہمیں 9917571125 پر سمپرک کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔